بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک بڑا خوبصورت موضوع بیان کرنے لگے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اپنے معمول کو درود پاک پڑھنے پر جس طرح سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں، یعنی مختلف اوقات کے اندر جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں، ان اوقات کا، اس وقت کا درود پاک پڑھنے والے پر کیا اثر ہوتا ہے۔ یعنی کوئی فجر کے بعد پڑھ رہا ہے درود پاک، کوئی ظہر کے وقت پڑھ رہا ہے، یعنی جنہوں نے معمول بنایا ہوا ہے، جنہوں نے اپنا ٹائم فکس کیا ہوا ہے، کوئی مغرب کے وقت پڑھ رہا ہے، کوئی عصر کے وقت پڑھ رہا ہے، کوئی رات کو سونے سے پہلے پڑھ رہا ہے یعنی عشاء کے بعد۔ تو یہ جو اوقات ہیں نا جی، ان اوقات کے اندر درود پاک پڑھنے کے الگ الگ اثرات موجود ہیں۔ بڑی خوبصورت ویڈیو اور بڑی انفارمیٹیو ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو جنہوں نے اپنے ٹائم مقرر کر رکھے ہیں نا، جو جس وقت میں درود پاک پڑھتا ہے اس کے لیے پھر یہ جاننا بڑا ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ جس وقت میں پڑھ رہا ہے اس وقت کا کیا اثر ہو رہا ہے آپ کے درود پاک پڑھنے سے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ فجر کے بعد درود پاک پڑھتے ہیں نا، اس کا اثر اتنا خوبصورت ہوتا ہے نا آپ کی شخصیت پر، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارے صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ فجر کے بعد درود شریف پڑھنا دل کو دن بھر کے لیے روشن کر دیتا ہے، یہ دن کے آغاز کو برکت اور آسانیوں سے بھر دیتا ہے۔ جو شخص درود پاک کو فجر کے بعد پڑھنے کے عادی ہیں نا، ان کا پورا دن آسانی کے اندر گزرتا ہے۔ کوئی ہرڈل، کوئی پریشانی، کوئی رکاوٹ اگر آ بھی جاتی ہے نا تو وہ آسان کر دی جاتی ہے۔ ایک کامیاب دن کا آغاز ہو جاتا ہے جب آپ فجر کے وقت درود پاک پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد جو لوگ ظہر کے بعد درود پاک پڑھتے ہیں، یعنی دوپہر کے وقت جن کا معمول ہے، دیکھیں ٹائم ٹیبل اپنا اپنا انسان کا ہوتا ہے، جیسے جیسے اس کو فرصت ملتی ہے اس نے اپنا ٹائم فکس کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو ظہر کے وقت جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں نا، اس وقت کا اثر آپ پر الگ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسی عبادت ہے، کیسے کیسے آپ کو رنگ سے نوازتی ہے درود پاک کی عبادت۔ دن کے بیچ میں جب انسان باقی سارے معمولات میں بھی مشغول ہوتا ہے، مصروف ہوتا ہے، اگر اس وقت میں بھی وہ درود پاک کو وقت دے رہا ہے، درود پاک پڑھ رہا ہے، اب اس کی جتنی بھی تعداد میں وہ پڑھتا ہے، تو ظہر کے وقت یعنی دوپہر کے وقت درود پاک پڑھنے سے آپ کو سکون اور ذہنی ایک تو تازگی ملتی ہے، دوسرا یہ دل کو بھاری پن سے نکالتا ہے، روزی میں کشادگی عطا فرماتا ہے۔ ظہر کے وقت درود پاک پڑھنے سے دل کا بھاری پن ختم ہوتا ہے اور رزق کے اندر کشادگی عطا ہوتی ہے آپ کو۔ دیکھیں کیا راز چھپے ہیں درود پاک کے اندر جو ظہر کے وقت درود پاک پڑھتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد آ جاتا ہے جی عصر کے وقت درود پاک پڑھنا۔ عصر کے وقت درود پاک پڑھنے کا جو خاص آپ پر اثر ہوتا ہے نا جی، وہ یہ ہوتا ہے کہ روحانیت کے دروازے کھلنے کا اس وقت آپ کی زندگی میں چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو روحانیت کے متلاشی ہیں، جو چاہتے ہیں کہ جی ہم ایک روحانی شخصیت بنیں اور ہماری روح جو ہے وہ پاکیزہ ہو، اندر سے ہماری روح اندر سے سٹرونگ ہو، ہمارا نفس قابو میں رہے، تو وہ لوگ جو عصر کے وقت درود پاک پڑھتے ہیں نا، ان کو پھر یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں۔ عصر کے وقت درود پاک پڑھنے سے روحانیت آپ کی ہائی ہوتی ہے، روحانیت میں پرواز میں ترقی ہوتی ہے آپ کی۔ اس کے بعد جناب آ گیا جی مغرب کا وقت۔ بڑا خوبصورت وقت ہے جب دو وقت مل رہے ہوتے ہیں۔ مغرب کے وقت درود پاک پڑھنے سے نا جی، صوفیہ کے مطابق ہمارے جو بزرگان دین ہیں، اولیاء کرام ہیں، وہ جو بیان کرتے ہیں کہ مغرب کے وقت درود شریف پڑھنا گھریلو سکون، محبت اور برکت کا سبب بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ گھریلو ناچاکیوں سے بڑے پریشان ہیں نا، یا ان کے لیے مسائل بنتے ہیں، تو درود پاک کو نا خاص اس ذہن سے مغرب کے وقت پڑھا کریں درود پاک کو، اور جو پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی ان کی زندگیوں کے اندر یہ گھریلو سکون ہمیشہ رہے گا، اور کبھی بھی ایسے رشتہ داروں میں یا اس طرح کی جو گھریلو ناچاکیاں ہوتی ہیں ان سے وہ محفوظ رہتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔
اور یہ وقت جو ہے نا جی مغرب کے وقت درود پاک پڑھنے کا، یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا خاص سمجھا جاتا ہے۔ اگر اس وقت جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں تو اپنی حاجت ضرور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رکھ دیا کریں، پھر وہ حاجت جانے اور اللہ پاک جانے، ضرور قبول ہوتی ہے۔ جو لوگ درود پاک کو مغرب کے وقت اپنا معمول بنائے ہوئے ہیں پڑھنا، یہ اثر ہوتا ہے آپ کی زندگی کے اندر جب آپ مغرب کے وقت درود پاک پڑھتے ہیں۔ اب آگے جی عشاء، سونے سے پہلے درود پاک جو لوگ پڑھتے ہیں، جن کا معمول رات کو سوتے وقت درود پاک پڑھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کو مجھ پر درود پڑھے یعنی سونے سے پہلے، اس کی روح میرے قریب آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر ایسے لوگوں کو زیارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے امکان قوی ہو جاتے ہیں۔ جن کو شوق ہے نا زیارت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے کی، کہ انہیں زیارت نصیب ہو، تو درود پاک عشاء کے وقت پڑھا کریں، رات سونے سے پہلے خاص طور پر پڑھا کریں۔ جیسے حدیث مبارکہ کے مطابق کہ حضور فرماتے ہیں کہ اس کی روح میرے قریب آ جاتی ہے، تو پھر زیارت ہونے کے امکانات روشن ہو جاتے ہیں۔ اور پھر سونے سے پہلے درود پاک پڑھنے کا پھر یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ نیند بڑی پرسکون آتی ہے، میٹھی آتی ہے، اور آپ کو بہت نیک اور صالح خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ قبر کی وحشت بھی دور ہوتی ہے جب آپ عشاء کے وقت درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو یہ کچھ اوقات ہیں جو لوگ جس وقت میں درود پاک پڑھتے ہیں، اس وقت کا ایک الگ تاثر آپ کی زندگی میں پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھا کہ جو لوگ مختلف اوقات میں درود پاک پڑھنے کے عادی ہیں، معمولات ان کے ہیں، بنے ہوئے ہیں، باقی تو مصروفیات زندگی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں، لیکن درود پاک کے لیے جنہوں نے ٹائم ٹیبل فکس کیے ہوئے ہیں، ان کی زندگی میں پھر اس وقت کے حساب سے جو تاثرات آتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی جو جس وقت درود پاک پڑھنے کا عادی ہے وہ ان باتوں سے ضرور ایگری کرے گا کہ ان کی زندگی میں یہ تمام چیزیں اثر انداز ہو رہی ہیں جو انہیں محسوس بھی ہوتی ہیں۔ تو اور ایک جمعے والے دن بھی بڑا خاص وقت ہوتا ہے درود پاک پڑھنے کا، اس کی تو فضیلت ہی اور ہے نا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ یہ دن فرشتوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی جمعے والے دن جو آپ درود پاک پڑھتے ہیں نا، وہ پھر فرشتوں کے ذریعے حضور کی بارگاہ میں آپ کا نام لے کر پہنچایا جاتا ہے۔ تو یہ خاص اوقات ہیں جو آپ کی زندگی کے اندر آپ کو مختلف اثرات زندگی میں دکھاتے ہیں۔ اور دیکھیں دن کے مختلف اوقات میں درود شریف کے الگ الگ اثرات ہوتے ہیں۔ جیسے صبح کے وقت آپ کا دن کا آغاز بہت اچھا ہو جاتا ہے، دوپہر کے وقت آپ کی تازگی، ذہنی تازگی اور رزق میں کشادگی ہوتی ہے، شام کے وقت آپ کو سکون، گھریلو سکون اور محبت نصیب ہوتی ہے، اور رات کے وقت آپ کو حضور کی زیارت بھی نصیب ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو ایک میٹھی اور خوبصورت نیند بھی آنا شروع ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں آپ اپنی زندگی کے اندر ضرور محسوس کریں گے، اور ان واقعات اور ان اوقات کے اندر درود پاک پڑھنے کی بھی آپ کو جو ہے وہ چیزیں محسوس ہوں گی۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔